الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. قابل احترام پروفیسر صاحب, حضرت شاہ قبلہ رہبر طریقت جناب علامہ شاہ ارشد اشرفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ, الحاج کریم اللہ صاحب, حافظ مستقیم صاحب, بزرگان محترم و برادران عزیز, آج کی محفل بڑی نسبت والی محفل ہے. الحمدللہ, کیا بات ہے. مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ کی نسبت حاصل ہے. کیا بات. یہ محفل کہا اور میں کہا, کیا جملہ ہے. یہ فکر تو کسی دماغ سے نکلی ہے, یہ فکر تو کسی دماغ سے نکلی ہے, اور یہ میں تو کسی ایاغ سے نکلی ہے. یہ فکر تو کسی دماغ سے نکلی ہے, یہ میں تو کسی ایاغ سے نکلی ہے. تو نور ہی نور, میں سراپا ظلمت, کالک بھی مگر چراغ سے نکلی. تو نور ہی نور, میں سراپا ظلمت, کالک بھی مگر چراغ سے نکلی. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی محفل میں سعادت بخشی کہ میں حاضر ہوا. میں شکر گزار ہوں حضرت شاہ صاحب کا. سب سے پہلے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے بڑی کوئی نسبت نہیں. فرمایا کہ ہوتا نہ تیرا نور گر, کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر. ہوتا نہ تیرا نور گر, کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر. تیرے سبب یہ سب بنا, صلی علی محمد. ہوتا نہ تیرا نور گر, کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر. تیرے سبب یہ سب بنا, صلی علی محمد. غوث پاک کی نسبت بھی ہمیں حاصل ہے, ان کا ذکر بھی یہاں ہو رہا ہے. یہ اولیاء اللہ وہ حضرات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دیے ہیں, وہ چراغ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم نے میرے کسی ولی کو تکلیف دی تو میں تم سے جنگ کروں گا. اگر تم نے میرے کسی ولی کو تکلیف دی تو میں تم سے جنگ کروں گا. حضرت, اور یہ ولی اللہ ایسے ولی نہیں ہے, ان کے پاس دنیا کی سلطنت ہے. حضرت مخدوم جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, داتا گنج بخش ہلویری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ, عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کی سلطنت کے بادشاہ ہیں اور سلطنت کو ایسے ٹھوکر مارتے ہیں. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملک سنجر کے بادشاہ, ملک سنجر کے بادشاہ نے شہزاد سلطنت کی پیشکش کی اور کہا کہ یہ میری آدھی سلطنت جو ہے, یہ ریاست آدھی تمہاری ہے, آپ اس کے اوپر اپنا سلسلہ چلائیں اور اپنے مریدین اور متوسلین کی خدمت کریں. تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس بادشاہ نے یہ آفر کی ہے اس کو تو تمیز بھی نہیں ہے. فرمایا کہ اس کو میرے 2 شعر دے دو. کیا 2 شعر؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے, فرمایا کہ چونکہ چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد. کیا بات ہے, کیا کہنے. چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد,
در دل اگر بود حوث ملک سنجرم. اگر کیا خزانہ ہے. اگر ایک جو کے دانے کے برابر بھی میرے دل کے اندر تیری سلطنت کا لالچ ہو تو خدا کرے کہ میرا مقدر کالا ہو. کیا بات ہے. بڑوں کی بات ہے. بڑی بات ہے. خدا کرے کہ میرا مقدر کالا ہو جائے. کیا بات ہے. چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد در دل اگر بود حبس ملک سنجرم. زاگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب. تو مجھے آدھی ریاست دے رہا ہے اور وہ بھی پتہ نہیں کب چھن جائے. زاگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جانمی خرم. اللہ نے تو مجھے سارے سلطنت عطا فرمائی ہے, ساری دنیا کے اوپر سلطنت عطا. میں لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کر رہا ہوں. کیا بات ہے میرے کو. بس فرق اتنا ہے, ان بزرگوں کا جو سبق ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے, ہم اور آپ جن بزرگوں کا نام لیتے ہیں ان کا آئینہ ہو جائے, یعنی ان کی سیرت سے ہم اپنی سیرت کو جوڑ لیں, اور اس سے کوئی مستثنی نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کا ذکر آ رہا ہے نا, تو حضرت فاطمہ کا ذکر بھی کر دوں گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں, ملکہ ہیں, شہزادی ہیں, ان سے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا فاطمہ تو انقذی نفسکی من النار لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے فاطمہ اپنے عمل سے میری مدد کرنا آخرت کے اندر. بڑی بات ہے. دیکھیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ, میرے پاس جو ہے عمل بھی لے آنا میری اطاعت کا, میری فرما برداری کا, میرے عشق کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے کہ میرے اس امتی کی شفاعت کر دیں, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو امتی جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اعمال دیکھ کے شرمندگی تو نہ ہو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم جائے تو یہاں بیٹھ کے جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تعریف کر رہے ہیں تو اس کا عشق اور محبت اور اس کی اطاعت کا سامان تو لے کے جائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد کوئی ذات اور ہستی نہیں ہے کہ جو اس بات سے مبرہ ہو کہ وہ عمل نہ کرے. ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بھی عمل کریں. تو لہذا اولیاء اللہ کا بھی یہی سبق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, اور ہمارے جو بزرگان ہیں ان کی بھی تعلیمات یہی ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے عاشق ہو. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا